بسم الله الرحمن الرحيم. Islamic Research Center. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ یہ شہر مبارک بھی ہے، برکتوں والا مہینہ. یہ شہر القرآن بھی ہے، قرآن کا مہینہ. یہ شہر الصبر بھی ہے، صبر کا مہینہ. یہ شہر القیام بھی ہے. اس مہینے میں انسان کو جو قیام اور تراویح کی لذتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ہر عام و خاص اس مبارک مہینے میں قیام کا اہتمام کرتا ہے. اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے کی لذتوں سے آشنا صرف وہی ہوتا ہے جسے کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے. لیکن یہ تو بہت بڑی محرومی ہے کہ کوئی نماز بھی نہ پڑھے اور قیام بھی نہ کرے. جو شخص فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں سمجھا، مجھے محروم کر دیا ہے. تو آئیے آج کی اس مجلس میں قیام اللیل، رات کی نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کو سنیے کہ یہ عمل کتنا مبارک ہے، یہ عمل کتنا عظیم ہے، یہ عمل انسان کو کتنی رحمتوں کو دلوانے کا سبب بنتا ہے. سب سے پہلی بات، رات کا قیام کرنا یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا. ایمان لانے والے وہ ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ رب تعالیٰ کی حمد و تعریف اور ثنا کرتے ہیں. اور ان کی علامت یہ ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ جنت کی امید لگا کے اور جہنم سے خوف رکھتے ہوئے رب کو پکارتے ہیں.
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ رات کا قیام، رات کی نماز، یہ تو فرض نماز کے بعد افضل ترین اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے۔ تیسری بات، رات کی نماز کا اہتمام کرنے والے تو ایسے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی ہے اور انہیں عباد الرحمن کے لقب سے نوازا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے تو وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی تواضع اور پستی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جہالت ان کے ساتھ برتتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑے اور کج بحثی سے بچتے اور کہتے ہیں بھائی میرا آپ کو سلام ہے، میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ رات کا قیام یہ تو انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان فی الجنة غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اللہ ذوالجلال کی جنت میں ایسے محلات ہیں، ایسے کرسٹل کے گھر ہیں۔ کیسے وہ کرسٹل کے گھر ہیں؟ یرا ظاہرها من باطنها، اس کمرے میں، اس محل میں بیٹھے آپ جنت کا نظارہ کر پائیں گے، اور اگر اس محل میں نہیں ہیں باہر سے اس پورے محل کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محلات تیار کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو اپنی زبان کو نرم کر لیتے ہیں، جو پے در پہ روزے رکھتے ہیں، اور جو سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں۔ رات کی نماز جہاں یہ ایمان کی دلیل ہے، سب سے افضل اطاعت ہے فرض نماز کے بعد، رب تعالیٰ کی تعریف کا سبب بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، وہاں انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع الترمذی کی روایت ہے، علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تو پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا، قربۃ الی ربکم،
اور تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ اور گناہوں کا کفارہ بننے والی ہے، وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ اور انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ اور جسمانی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ رات کی نماز یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو شخص اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر 10 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا غافلوں میں نام نہیں لکھتے۔ ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین، جو 100 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے اس کا قانتین میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ومن قام ب1000 آیہ کتب من المقنطرین، اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام خزانے حاصل کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ رات کا قیام، اس سے تو اللہ تعالیٰ وہ مقام اور بلندی اور شان و شوکت عطا کرتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی یہ دی کہ وہ اتنا خوش نصیب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کو دیکھ کر تو رش کرنا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، شوق اور ذوق پیدا ہونا چاہیے، یہ تھرسٹ انسان کے دل میں ابھرنی چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، لا حسد الا فی اثنتین، 2 ہی لوگ قابل رشک ہیں، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، دن رات وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا وہ شخص جس کو رب تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت سے نواز رکھا ہے اور وہ دن رات اس مال کو رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشخبری دی جو اس قیام کا اہتمام کرتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے، انجفل الناس قبلہ وقیل قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمع ہوئے اور یہ کہا جانے لگا سرتاج رسول تشریف لے آئے، سرتاج رسول تشریف لے آئے، آج اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے۔ فجئت فی الناس، میں بھی لوگوں میں گیا، لانظر، میں دیکھوں کون ہے اللہ کے سچے پیغمبر۔ فلما تبینت وجہہ، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا، عرفت، میں اسی وقت پہچان گیا، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ مبارک چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فکان اول شیء سمعته یقول، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال، میں نے سب سے پہلی چیز جو آپ کی زبان اطہر سے سنی، مدینے والوں کو آپ جو پیغام دے رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم تہجد پڑھا کرو، قیام کیا کرو،
تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قیام کا خود بھی اہتمام کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس قیام کا اہتمام کرنے کا شوق دلایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کان یقوم من اللیل، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ رات کو قیام کرتے، حتی تتفطر قدماہ، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ میں ان سے کہتی، لم تصنع هذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ اتنا قیام کیوں کرتے؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ ذوالجلال نے تو آپ کو بخشا ہوا ہے۔ تو آپ یہ جواب دیا کرتے، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اللہ ذوالجلال نے مجھے جب پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے زیادہ اور اعلیٰ ہی ہونا چاہیے۔ بلکہ صحابی بیان کرتے ہیں، مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ، آپ اتنا قیام کرتے کہ پاؤں پھول جاتے اور پاؤں میں ورم آ جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کر رہی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 1147، صحیح مسلم کی روایت ہے 749، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ على 11 رکعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 4969، كان يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھتے جن میں ایک وتر بھی ہوتا اور فجر کی 2 رکعتیں بھی ہوا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے 1338، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 رکعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے وقت تک 11 رکعتیں پڑھا کرتے، یسلم من کل سنتین، ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے، ویوتر بواحدہ، اور ایک وتر پڑھا کرتے، ویمکث فی سجودہ قدر ما یقرأ احدکم 50 آیہ، اور آپ اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے کہ تم میں سے کوئی 50 آیتیں قرآن کی پڑھ سکتا ہے۔ قبل ان یرفع رأسہ، آپ اتنی دیر کے بعد اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاتے۔ فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، پھر جب مؤذن اذان کہتا اور اذان سے فارغ ہوتا تو آپ 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھ لیا کرتے۔ ثم اضطجع على شقه الأيمن، پھر آپ اپنی دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتے، حتى يأتيه المؤذن، یہاں تک کہ مؤذن آتا، تکبیر کہتا اور آپ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھاتے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال قیام اللیل، رات کے قیام، تراویح
اور تہجد کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق ہمیں اس عبادت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال شرف قبولیت سے بھی نوازے، اور اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، جس صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے میں قیامت کو آپ کی رفاقت حاصل کروں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس ارادے میں تو پھر فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نوافل پڑھنا، جنت میں بھی تم میرے ساتھ ہوگے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔